السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ کچھ بریک ہو گئی آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کو مس کر رہا تھا، میں نے کہا دوبارہ بات کرتے ہیں، ایشوز بھی بڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آخر کیا ہو گیا ہے اور وہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے، جو ان کا متنازع بیان سامنے آ رہا ہے پاک فوج کے شہداء کے حوالے سے، اس میں ان کا مقصد کیا تھا، ان کے قریبی ذرائع اب کیا کہتے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سفارتی جنگ چل رہی ہے۔ ایک شخص ہیں شبیر احمد، گرومنگ گینگ کے، ان کو پاکستان کو واپس لینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے برطانیہ کی طرف سے، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ بھائی یہ ایک بچہ یو کے گیا تھا، 60 سال وہاں رہا ہے، اس کے بعد جو خراب ہوا تو آپ کے پاس ہی خراب ہوا اور آپ کا شہری ہے، تو پھر اب آپ اسے کیسے ہم واپس لے سکتے ہیں؟ یہ کیا جنگ چل رہی ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے، یو کے کا کیا موقف ہے اور ہوگا کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، قصور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان، جو کہ جے یو آئی کے سربراہ ہیں، پاکستان کی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، اس کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے ایک سخت تقریر کی اور اس تقریر میں جہاں باقی باتیں کی، گلے شکوے کیے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یعنی کہ الیکشن سے پہلے گیا طالبان کے پاس افغانستان میں، وہاں بات چیت کی، وہاں معاملات حل کیے، اس کے بعد میں واپس آیا تو میرے الیکشن میں میرے ساتھ دھاندلی کی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لشکر کشی کا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لشکر بنائیں، ہم نہیں بنائیں گے، اور کہا کہ جی جو پاکستان جو آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں یا وہ ہو رہے ہیں، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لشکر بناتے ہیں اور لڑتے ہیں، تو ہم کیوں لڑیں؟ یہ انہوں نے بات کی۔ اس پر اب ایک طوفان برپا ہے، پاکستان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹر، سب سے بیان دلوائے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے توہین کی ہے۔ اچھا، میں پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے ایک تھوڑی سی لائن ضرور کراس کی ہے شہید کے حوالے سے۔ دیکھیں، جو آپ آرمی چیف پہ بھی تنقید کر دیں، فوج پہ بھی تنقید کر دیں، آپ کی تنقید بجا ہے، لیکن جو اس ملک کا شہید ہے، جو اس ملک کے لیے اپنی جان دیتا ہے، کوئی بندہ پیسے کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ میں بتاؤں، رسک انوالو ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اس پوری سروس کر رہے ہیں آپ اس ملک میں آ کے، اس فوج کا شامل حصہ ہو کے، ظاہر ہے اس ملک کے لیے حصہ لے رہے ہیں، لیکن جب شہادت ہے، کون اپنے بچے کو شہید ہونے کے لیے بھیجتا ہے؟ کون اپنے بچے کو کہے گا جی آپ اتنی تنخواہ لے لو، کتنے لاکھ بھی تنخواہ لے لو اور وہ بس مرنا ہے آپ نے؟ یہ اس چیز کے لیے نہیں بھیجتے۔ مرنا جو ہوتا ہے وہ جذبہ ہے، اور وہ جذبہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ جذبہ شہادت یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ایک آرگنائز فوج مسلمانوں کو بنائی، جس میں وظیفے مقرر کیے گئے، وہی فوج لڑی، وہی فوج فاتح روم بھی بنی، روم کو بھی ہرایا اور پارس کو بھی ہرایا، پرشین امپائر کو بھی۔ تو کیا وہ جذبہ شہادت سے لیس نہیں تھے؟ وہ تو تمنا کرتے تھے کہ ان کو موت اس سے زیادہ پیاری تھی جو ان کی زندگی سے۔ تو بھائی وہ پیسے کس چیز کے ملتے ہیں؟ پیسے تو آپ کو ایک جاب کے ملتے ہیں جہاں ٹریننگ کر رہے ہیں، آپ پورا دن دے رہے ہیں، پوری زندگی دے رہے ہیں، آپ دکان نہیں کر رہے، آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے، آپ صرف تیاری کر رہے ہیں، آپ کو پیسے اس تیار رہنے کے ملتے ہیں، تنخواہ کے ملتے ہیں، ایک پروفیشن کو چننے کے ملتے ہیں، مرنے کے نہیں ملتے۔ تو مولانا صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، میری کچھ اندرونی ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے تو وضاحت پتہ چلی ہے۔ ظاہر ہے اب کچھ لوگ تو بیان کہنے پہ لوگوں کے دے رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اب مولانا صاحب کے خلاف بہت کیمپین چل رہی ہے، مگر میں بھی سمجھتا ہوں اور مولانا صاحب کے قریبی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تھوڑے سے لائن کراس کر گئے، تھوڑی زیادتی کر گئے۔ یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ فوج پہ تنقید کریں آپ کر سکتے ہیں، لیکن شہید پہ، یہ اس ملک کی لاج ہیں، ان شہیدوں، میں سمجھتا ہوں جو بھی اس ملک کا شہید ہے اسے میرا سلام ہے، اور وہ جو ہے اس قوم کا ہیرو ہے، اپنا وطن، اپنا خون دے کر اس وطن کی بنیادوں کو سینچا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو ہم عزت دیں گے ہی دیں گے، اور مولانا صاحب کو بھی عزت کرنی ہوگی، مولانا صاحب کی جماعت کے سارے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب لیکن کہنا کیا چاہتے تھے یہ مجھے پتہ چلا ان کے قریبی ذرائع کے مطابق، اور ہوا کیا ہے، ان کو ناراضگی کیا ہے، یہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں البتہ مولانا صاحب کو کچھ برا بلا نہیں کہوں گا۔ مولانا صاحب، بھائی مولانا صاحب اس شخص کے بیٹے ہیں، مفتی محمود صاحب کے، جنہوں نے پاکستان کا اس آئین کے ڈرافٹ کرنے والوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کی جماعت پاکستان کی وفاق کی جماعت ہے، مولانا صاحب کی جماعت اس ملک کے آئین کو مانتی ہے، اس ملک کے پرچم کو مانتی ہے، اس ملک کے وفاق کو مانتی ہے۔ وہ بلوچستان میں جماعت ہے تب بھی علیحدگی کی بات نہیں کرتے، وہ کے پی میں ہے تو علیحدگی کی بات نہیں کرتے۔ ان پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، انہوں نے کتنا سہا ہے اس ملک کے لیے، اتنی
وہ کھل کر بات کی. ابھی پچھلے دنوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ غلط ہیں. انہوں نے ٹی ٹی پی کو للکارا تھا جب ان کے ایک مولانا صاحب سینئر عالم دین شہید ہوئے تھے. تو مولانا صاحب کو آپ اس طرح ڈسمس کر کے مولوی فضل الرحمان کہہ کے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں مولانا صاحب کی غلطی ضرور ہے اور میرا خیال ہے مولانا صاحب کو رجوع کرنا چاہیے. لیکن جو قریبی رائے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تھوڑی سی لائن تو کراس کر کے جو قریبی سمجھتے ہیں, اب مولانا صاحب نہ انٹرویو دے رہے ہیں نہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو مولانا صاحب کہنا چاہ رہے تھے لوگوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط سیاق و سباق سے سنا. انہوں نے کیا کہا وہ کہہ رہے تھے بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لشکر بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ عوامی لشکر بنا کے مقابلہ کریں ٹی ٹی پی کا بھی اور بی ایل اے کا بھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لشکر نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر ہم جس گاؤں میں لشکر بنائیں گے اور جو مقابلے کے لوگ ہیں وہ سب جاننے والے ہیں, تو میرے بچوں کی ان کے بچوں سے دشمنی ہوگی. تو کیونکہ پشتون کلچر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں. انہوں نے کہا اس طرح نسلوں تک چلیں گی. کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پروفیشنل آرمی ہے جس کی پوسٹنگ 3 سال کے لیے ہوتی ہے پھر دوسری جگہ ہو جاتی ہے, تو پروفیشنل آرمی تو لڑ سکتی ہے, ہم اس طریقے سے نہیں لڑ سکتے, لشکر نہیں بنا سکتے جگہ جگہ پہ. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے. لیکن اس میں جو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی جان دیتے ہیں, تو وہ ان سے غلطی ہوئی. اب جو مولانا صاحب کو دکھ کیا ہے یہ بات ہے کہ مجھے پتہ چلا مولانا صاحب جب گئے تھے تو مولانا صاحب کا دعویٰ ہے کہ جب وہ افغانستان گئے تھے تو انہوں نے کندھار میں جا کے ان کے جو امیر ہے ان سے بھی ملاقات کی, تمام لیڈروں سے ملاقات کی, اور جتنی پاکستان سے ٹاکنگ پوائنٹس لے کے گئے تھے سارے ٹک کروائے, یعنی کہ ساری باتیں منوائی. واپس آئے تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی اور ان کے جیتے نہیں بھی ہوئی. جب دھاندلی کچھ اور لوگوں کے حق میں ہوئی تھی تو ان کے حق میں نہیں ہوئی ذرا بھی, یہ بھی تو ہے نا. تو گویا ان کو وہ ایک وفاق کی جماعت تھے میرے خیال میں اس الیکشن میں, جہاں آپ نے باقی لوگوں کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا تو ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. کم از کم مولانا صاحب کو, ارباب اختیار کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مولانا صاحب جیسی جماعت, وفاق کی جماعت جو ہے اس ملک کی ضرورت بھی ہے, تو آپ کو ان کو ساتھ رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب جلد وضاحت کر دیں گے. کم از کم شہداء کے حوالے سے جو بات ہے وہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ مخالفوں کو مل گیا, اب وہ اس کو پیٹ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کچھ لوگ کہنے پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ دل سے کہہ رہے ہیں. لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہید کے حوالے سے بات ہے وہ غلط ہے. باقی جو مولانا صاحب نے باتیں کی ہیں فکر انگیز, ان پر غور کرنا چاہیے. مولانا صاحب اس ملک کے وفاق کی جماعت کے وہ ہیں اور اس ملک کے وفادار ہیں, اس بات پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری سچویشن ہے, اور مولانا صاحب کی جماعت نے ابھی تک کوئی وضاحت جاری نہیں کی, لیکن جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا جو وائڈلی سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم لشکر بنائیں گے تو لشکر جو ہے وہ اس کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ہم لشکر نہیں بنا سکتے. پروفیشنل آرمی ہے جو پاکستان کی پروفیشنل آرمی, ٹرینڈ آرمی, وہ لڑے گی تو ٹھیک ہے, اس کو قوم سپورٹ کرے گی. یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف, اور دوسری خبر ہے جی برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اور آپ نے سنا بھی ہوگا ایک شخص ہیں شبیر احمد. یہ کون ہے؟ ایک شبیر احمد شخص ہیں جن کو برطانیہ میں سزا ہوئی تھی گرومنگ گینگ کی. گرومنگ گینگ تھا کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس تھے, کوئی 30 سے زیادہ کیس تھے, اور اس میں یہ ٹیکسی ڈرائیور تھے شبیر احمد. پاکستان سے گئے ہوئے ہیں 1966 میں گئے ہوئے ہیں, اور وہاں جا کے رہ گئے, وہاں بڑے پلے بڑے. اس وقت ان کی عمر ہے 73 سال. 60 سال برطانیہ میں گزار چکے ہیں. گویا 13 سال کے تھے تو وہاں گئے تھے. بہرحال انہوں نے کام بہت ہی گندے کیے وہاں پر. انہوں نے کوئی گینگ بنایا اور وہ چھوٹی بچیوں کو کبھی کسی کو ڈرگز دیں, کیا دیں, اور ان کے ساتھ زیادتی کی, جنسی زیادتی کی, اور گینگز بنے. اس گینگز میں صرف پاکستانی نہیں تھے, بنگلہ دیش کے لوگ تھے, کچھ پاکستانی بھی تھے, کچھ بنگلہ دیش کے بھی لوگ تھے, کچھ اور جگہوں کے بھی لوگ تھے. وہ گینگ پکڑے گئے 2012-13 کے قریب ان کو سزا ہوئی تھی. ان کی سزا ختم ہو چکی ہے 14 سال کی, کیونکہ 28 سال کی سزا ہوئی تو 22 سال کی شاید سزا ہوئی تھی. 14 سال سزا کے بعد وہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں. تو باہر نکلے ہیں تو برطانیہ نے ان کی نیشنلٹی ختم کر دی اور کہا اب وہ برطانیہ کے شہری نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا پاکستان چلے جائیں. انہوں نے پاکستان کا پہلے ہی پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا. اور پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جی ہمارا یہ کیوں بندہ ہے, جب یہ گندہ نکلا ہے تو آپ ہمارے متھے لگا رہے ہیں. ہم نے آپ سے کہا عادل راجہ کو ہمارے حوالے کریں. ہمارے بھگوڑے آپ کے پاس گئے ہوئے جو ریاست کے بھگوڑے ہیں, ہمارے وہ بھگوڑے گئے ہوئے ہیں جب الطاف حسین پر قتل کے مقدمات تھے, اور وہاں سے پورے کراچی کو ڈیسٹیبلائز کرتے تھے, قتل و غارت کرتے تھے, میں انوالو ہوتے تھے مبینہ طور پہ. تو اس زمانے میں آپ نے ان کو حوالے نہیں کیا. جو ہمارے مجرم وہاں بیٹھے ہیں ان کو آپ حوالے نہیں کرتے, جو واقعی مجرم ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ ایک بندہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں کہ لے لیں تو ہم نہیں لیں گے. پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی جین میریٹ جو کہ ان کی ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں یو کے کی, ان کے اسحاق ڈار صاحب سے, اور وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ لے لیں, اس کو آپ لیں. یہ ایسے گرم آلو کی طرح ہے, جو آپ لے لیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لے لیں. لیکن پاکستان کا موقف صحیح ہے کہ بھائی ہم اس کو کیوں لیں. 13 سال کا بچہ آپ کے حوالے کیا, خراب ہوا تو آپ کے پاس ہوا, اس وقت آپ نے
اپنائے رکھا. جب بہت ہی خراب نکلا تو آپ نے کہا واپس کر دیں. اتنا تو کوئی تربوز بھی گندا نکلے تو دوسرے دن دکاندار واپس نہیں لیتا, تو ایک بندہ غلط نکلا ہے تو ہم واپس لے لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تنازع چل رہا ہے, اور یہ اس میں اب پاکستان کی سفارتی اسٹینڈنگ بھی بڑھ چکی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس وجہ سے بات سنی بھی جا رہی ہے دنیا میں. ورنہ عام پچھلے حالات میں تو سب نے کہنا تھا بالکل پاکستان کے حوالے کیا جائے, لیکن اب پاکستان اس پہ اسٹینڈ لے رہا ہے, اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایشو چل رہا ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے. باقی جو ملکی سیاست ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دنیا میں اس وقت ٹینشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ جی اب ہم ٹول ٹیکس لیں گے. ایران صاحب نے, جناب ایران نے جو اپنی غلطی کی, ایران نے کیا کیا, ایران نے ان جہازوں پر حملہ کیا جو عمان کے قریب قریب سے گزر رہے تھے, یعنی آبنائے ہرموز میں ایران سے دور جا رہے تھے, ان پہ میزائل اٹیک کیے کہ بھائی تم دور سے کیوں جا رہے ہو, ادھر سے گزرو, ہمارے پاس سے گزرو, تاکہ ہم آپ سے ٹیکس وصول کر سکیں. تو وہ دور سے کیوں گزر رہے, اس بات پہ مارنا بنتا نہیں تھا, انہوں نے مارا. اس کے بعد امریکہ نے بہانہ ملا, امریکہ بھی آ گیا, اس نے اب بلاکیڈ بھی لگا دی ہے. اس نے کہا اب ہم 20% جو کنٹینر گزرے گا اس کی قیمت اگر 1 کروڑ روپے اس میں مال پڑا ہوا ہے, 1 کروڑ کا سونا پڑا ہوا, تو ہم اس پہ 20 لاکھ روپے ہم اس پہ ٹیکس لیں گے, جگہ ٹیکس. اب امریکہ نے کہا کہ ہم لیں گے. تو گویا ایران نے یہ غلطی کر کے, جو کہ اچھا خاصا بنایا معاہدہ تھا جس میں ایران کو $300 ارب کی انویسٹمنٹ بھی ملنی تھی, پابندیاں بھی ختم ہو گئی, تیل بھی بیچ سکتے تھے, پنگا لے کے ایران نے امریکہ کو ہم پہ پھر مسلط کر دیا. خلیجی ممالک میں مسئلہ ہو گیا ہے, سعودی عرب کے صنعاء پہ اٹیک ہوا ہے, یمنی باغیوں نے کیا ہے, اب یمن میں پراکسیز ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں, مطلب ایک کڑمس مچا ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ آج گر گئی ہے, تیل دوبارہ مہنگا ہونے لگا ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ کوئی سینٹی پرویل کر جائے, کوئی سمجھداری کا مظاہرہ ہو جائے. اس دفعہ میرے خیال میں غلطی ایران نے کی ہے. ایران نے پہل کر کے خواہ مخواہ پنگا لے کے ایک امریکہ کو موقع دے دیا. نیٹو بھی اس کے خلاف ہو گیا, عرب ممالک بھی ایران کے خلاف ہیں. اب ایران کے موقف کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو پہلے مل رہی, کیونکہ امریکہ نے پہلے زیادتی کی تھی, خود اٹیک کیا تھا, لیکن جب آپ کو اچھی ڈیل مل گئی تھی تو آپ کو اور لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہاں سے ضرور ٹیکس لینا ہے, باہر سے کیوں گزر رہے ہو. اب یہ رولا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی اکنامک امپلیکیشنز بھی آئیں گی. اب جاتے جاتے کوئی ایسی بات بھی کرنی چاہیے جو اللہ اور رسول کی ہو, کیونکہ اس محفل میں کوئی برکت نہیں ہوتی جس میں اللہ اور رسول کا ذکر نہ کیا جائے, اس کا نام نہ لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شکر کی بات کرنی چاہیے. وہ سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ہے وہ شکر ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ صبر کی بھی بات ہے. کل ایک ہمارے عزیز ہیں, ان کے جوان بیٹے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ, وہ فوت ہو گئے. ان کو دل کا کوئی عارضہ تھا اور بالکل ٹھیک تھے, ڈاکٹرز نے کہا 2% رسک ہے, مگر انہوں نے ان کی سرجری کروائی تو وہ فوت ہو گئے. اب وہ اتنے دکھ میں تھے, لیکن ان کو اللہ نے صبر کی توفیق دی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کی چیز تھی, اللہ نے اس کی عمر اتنی لکھی تھی, وہ چلا گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صبر کرتے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں, جب ان کو ہم آزماتے ہیں مال کی کمی سے, جانوں کی کمی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں, ہماری چیزیں بھی اللہ کی ہیں. تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ صبر جو ہے, اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. آپ دیکھیں انبیاء نے صبر کیا, اولیاء نے صبر کیا, اصحاب کرام نے صبر کیا, اور اہل بیت نے صبر کیا. حضرت امام حسین کا دکھ دیکھ لیں, حضرت علی کا دکھ دیکھ لیں, حضرت حمزہ کا دکھ دیکھ لیں جو شہید مظلوم تھے. تو یہ سارے جو صبر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجے بلند کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جو صبر کرتے ہیں ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو جو آپ نصیحت کریں وہ صبر کی نصیحت کریں. سورہ العصر میں کیا کہا گیا کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو صبر اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد جو لوگ اس طرح مشکل میں آئیں تو ان کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے, اور خود بھی صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.